اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے لائبریری کی اہمیت، افادیت اور ضرورت۔ لائبریری یہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے اور لیبر لاطینی زبان میں کتاب کو کہتے ہیں اور اسی سے لائبریری بنا ہے۔ اردو میں اور فارسی میں لائبریری کو کتب خانہ، عربی میں دارالکتب، خزینۃ الکتب اور مکتبہ کہتے ہیں۔ تو لائبریری کا مطلب یہ ہے ایسی جگہ جہاں مختلف موضوعات پر بہت ساری کتابیں اکٹھے کی جائیں اور لوگ وہاں سے استفادہ کریں۔ لائبریری اس لیے بنائے جاتے ہیں جو لوگ صاحب ثروت نہیں ہوتے، جن کی رسائی نہیں ہوتی، جو کتابیں خرید نہیں سکتے یا جن کو کتابیں اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب جو ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک چراغ، ایک کتاب، ایک امید، ایک اثاثہ۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب ایک چراغ ہے، ایک امید ہے، ایک اثاثہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے فسانہ ہے۔ لائبریری کی تاریخ ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ لائبریری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی اپنی تاریخ پرانی ہے، اور یہ دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو لائبریری، جو پہلی لائبریری کی جو ہمیں شواہد ملتے ہیں تو وہ قبل المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 323 سال، قریباً 300 سال سے زیادہ کا آتا ہے قریباً، یہ سکندریہ میں ٹالمی اول نے لائبریری بنا شروع کیا اور ٹالمی دوم نے اس کو مکمل کیا۔ کیونکہ پرانے زمانے میں جو تھیں کتابیں وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں۔ وہ جو بادشاہ تھے وہ خود کتابیں لکھواتے تھے یا لکھی ہوئی کتابوں کو خریدتے تھے۔ اور اس لائبریری کی بڑی اہم بات یہ ہے، بڑی اہمیت تھی اس دنوں لکھے کتابوں کی۔ کتاب جو ہے وہ سونے کے برابر، سونے کے وزن ایک طرف کتاب رکھی جاتی تھی اور دوسری طرف سونا، یعنی برابر قیمت پر یہ کتابیں خریدی جاتی تھی۔ اور اس کتاب میں تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب کتابیں تھیں۔ یہ سکندریہ کی جو لائبریری تھی، اس میں یہ سب سے پہلی لائبریری جس کی تاریخ میں شہادتیں ملتی ہیں وہ یہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو حکمران ہوتے تھے، وہی لائبریری بناتے تھے۔ انفرادی جو لائبریری ہیں ان کی، چونکہ اس وقت وہ خرید نہیں سکتے تھے، بڑی محنت لگتا تھا، مشقت طلب کام تھا، حتیٰ کہ کتاب وہ کسی کو پڑھنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے دیتے تھے بڑے لوگ۔ تو جو انفرادی جو لائبریریاں ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ ارسطو نے سب سے پہلے انفرادی لائبریری، ذاتی لائبریری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ قائم کی۔ یہ یونان کا دور تھا، یونان کے رہنے والے تھے۔ یونان میں یہ سارا انفراد، مطلب یہ جو لائبریریاں بنی، علمی ترقی ہوئی۔ آج بھی ہم مختلف حوالوں سے یہ جو حوالے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ طب میں، باقی علم میں بھی یونان کے حوالے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح طب کے میں بھی طب یونانی ایک مشہور ہے جس کو بعد میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا، اور وہ طب نبوی کہتے ہیں اس کو، یہ دیسی اور جڑی بوٹی سے ادویات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو، جو اس وقت مسلمان تھے، ان کو یہ سارا تعلیم دی، ان کو دعوت دی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائی انجیل مقدس کی وہ تعلیمات بھلا بیٹھے،
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور پھر ایسے بگڑے کہ ایک جہالت کا ایک طویل ترین دور جو تھا وہ جہالت کا گزرا انسانیت پر۔ 6 صدی عیسوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بڑا کرم کیا، رحم کیا، تو انسان جدید جو ترقی ہے انسانیت کی، انسانی تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفاں کی کندینیں روشن کی، قرآنی تعلیمات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائے، اور انسانیت پر مختلف علوم کے شمع روشن ہونے لگی، چشمے پھوٹنے لگے، علوم کی مختلف شاخیں وجود میں آئیں، انسانی دل و دماغ پر صدیوں سے لگے ہوئے تالے قرآن و حدیث کی تعلیمات نے کھول دیے، اور انسانیت فکر و تدبر کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ تجسس و تحقیق، تدبر و تفکر کے ذریعے انسانوں نے نئے نئے ایجاداتیں کیں، نئے نئے علوم کی شاخیں دریافت کیں، ان کو ضبط تحریر میں لائے، کرتاس و قلم کے ذریعے ان کو محفوظ کیا، صفحات پر ان کو منتقل کیا، اور پھر وہ جو کتابیں تھیں وہ انہوں نے لائبریریوں کی شکل اختیار کرنا شروع کیا۔ جب تک مسلمانوں کا عروج رہا تو علم میں بھی اضافہ ہوتا رہا، بڑی بڑی لائبریریاں قائم کیں، انسانیت کی فلاح کے لیے بڑے بڑے منصوبے مارد وجود میں آئے، سائنس نے ترقی کی، طب نے، علم الاعداد نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی، جتنی بھی چیزیں تھیں اس دور میں، جو بھی وسائل تھے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسلمان کمزور پڑے تو اس کے بعد عیسائیوں کا ایک دور آیا، جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ سارے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو تحت تیغ کیا، اور انہوں نے انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ جو لائبریریاں تھیں، جو کتابیں تھیں، ان کو جلایا، دریا برد کیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا دجلہ کا جو تھا اپنا پانی وہ بھی سیاہ ہو گیا تھا، انہوں نے کتابیں ڈالی گئی لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ بات میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ان کو پتہ تھا، بے شک وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، سب کچھ تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کتابیں باقی رہیں، اگر یہ علمی اثاثے باقی رہے، اگر یہ لائبریریاں باقی رہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر مسلمان ایک بار پھر آگے بڑھیں گے، اور وہ اس علم کے، اس ترقی کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وارث کہلائیں۔ لہذا انہوں نے اس نشان کو مٹانے کی کوشش کی، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک جو ہے نا یہ انسانیت کے لیے، علم کے لیے پوری بنیاد ہے۔ یہ جب تک قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ یہ علم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کتابیں، یہ لائبریریاں، یہ قرآن کے دم سے، اسلامی تعلیمات کے دم سے انشاءاللہ یہ آگے بڑھتی رہے گی اور انسانی ترقی کرتی رہے گی۔ البتہ ان کے اس 300-400 سالہ دور میں جو ہوا، یہ اس نے بڑا نقصان کیا انسانیت کو۔ 500 سال تقریباً انسانیت کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ اگر وہ کتابیں ہوتی، اگر ان کتابوں کو نہ جلاتے، ان کتابوں کو دریا برد نہ کرتے، تو آج سیاسی ترقی کہیں سے کہیں ہوتی۔ تو یہ ان کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے لائبریریوں پر وار کیا، کتب پر وار کیا، تو اس کے نتیجے میں سائنس کی جو ترقی تھی، انسانیت کی جو بھلائی کے جو کام تھے، علم کی جو شمع تھیں، وہ مدھم پڑ گئی۔ جب یورپ کو ہوش آیا تو بہت کم علمی ذخیرہ بچا ہوا تھا، جو دور دراز کی لائبریریاں تھیں وہی بچے ہوئے تھے، اور انہی کو انہوں نے پھر وہیں سے قرآن سے اور کچھ ان کتابوں سے وہ مدد لی، اور پھر انہوں نے
یہ جو آج کی جو سیاسی ترقی ہے اس کی بنیاد میں وہی مسلمان سائنسدانوں کا، مسلمان علماء کا یہ سارا بنیاد وہی ہے۔ یہ جو کھڑا ہے آج کی سیاسی ترقی اگر بنیاد کہیں کہ یہ عمارت جو کھڑی ہے یہ انہی بنیاد مسلمانوں کے علم، مسلمانوں کے فہم، مسلمانوں کی تدبر، مسلمانوں کی تحقیق اور جستجو کے جو بنیاد پر یہ عمارت آج استوار ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان، اسلام کے یورپ پر احسان ہے، تو اس کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو بہت ساری حقیقتیں آپ پر آشکار ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو جدید دور ہے، جدید دور میں اب لائبریریوں کی جگہ ای لائبریریاں آ گئیں، جی جدید ٹیکنالوجی آ گیا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ متاثر کیا ہے۔ اب ہمارا جو رشتہ ہے نوجوان نسل کا وہ کتاب سے کرتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سکرین ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے، اس کی جو لائٹ ہے، اس پر آنکھیں جم نہیں سکتی ہیں۔ ہاں اس کو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ریسرچ میں، تحقیق میں، اس میں ہم استفادہ ضرور کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2011 سے لے کر 2015 کے درمیان 31 ممالک کے 1,60,000 افراد کا طلباء کا مشاہدہ کیا گیا۔ ایک تحقیق کی گئی کہ ان میں سے جن بچوں کے گھر ذاتی لائبریریاں تھیں، گھر میں لائبریریاں تھیں جن میں 80 سے زیادہ کتب تھے، تو اس گھر کے بچے علم الاعداد میں، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مضامین میں ان بچوں سے آگے تھے جن کے ہاں لائبریریاں یا کتابیں نہیں تھیں۔ تو ہر تعلیمی ادارہ جتنے بھی ہیں اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی لائبریری نہ بنائیں، کتابیں نہ رکھیں، کیونکہ تعلیمی اداروں کا وجود دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک کتاب پہلے نمبر پر اور دوسرا استاد۔ کتاب وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں جو تحقیق میں جو بتایا گیا ہے وہ کتابیں تھیں جو ان کے نصاب کے علاوہ تھیں، یعنی نصاب سے ہٹ کر 80 کتابیں کم از کم جس گھر میں تھیں ان کے بچوں نے ان بچوں سے ان کی صلاحیتیں تعلیم میں آگے بڑھ گئے جن کے پاس یہ کتابوں کی سہولت نہیں تھی۔ تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ای لائبریری سے بھی ضرور استفادہ کیا جائے، مگر اس میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر بصارت کا اور سماعت کے مسائل سر فہرست ہیں۔ تو ہر فرد کو چاہیے، ہر نوجوان کو چاہیے، ہر استاد کو چاہیے، ہر پڑھے لکھے دوست کو چاہیے کہ وہ آج کل تو ماشاءاللہ اگر ہم لائبریریاں قائم کریں یا جو لائبریریاں ہیں ان کو مضبوط کریں تو اس سے ہمارے اداروں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ذاتی علم میں بھی، گھروں میں علمی ماحول پیدا ہوگا اور ہم ریسرچ اور تحقیق میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم وہی چونکہ تحقیق اور ریسرچ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے سوائے تعلیم کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور تعلیم کہاں ملے گا؟ وہ کتابوں میں، اور کتابیں ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی ہیں وہ ان کو خرید سکے، تو لائبریریوں کا زیادہ سے زیادہ قیام، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، جو یہ سخت اور مالی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لائبریریاں قائم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔